بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث صحیح کی بحث چل رہی ہے، تو اس میں صحیح کی تعریف اور اس کی شرائط اور اس کی مثال اور اس کا حکم پہلے بیان ہوا ہے۔ اب حدیث صحیح سے متعلق کچھ مزید باتیں جو احادیث کی کتب میں مذکور ہوتی ہیں یا صحیح حدیث سے متعلق کتابوں کا جو مصنفین کا کچھ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے المراد بقولہم ھذا حدیث صحیح او ھذا حدیث غیر صحیح، کہ محدثین جب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث غیر صحیح ہے، تو اس سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد ھذا حدیث صحیح جب کہتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے ان شروط الخمسہ سابقۃ قد تحققت فیہ، کہ جو حدیث صحیح کے اندر ہم نے پیچھے 5 شرائط بیان کی ہیں، وہ پانچوں شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں اور اس کے اندر وہ موجود ہیں، اس اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شرائط کے حساب سے یا ہماری تحقیق کے حساب سے یہ جو اصطلاحات ہیں ان کے حساب سے یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر صحیح کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ لا، یہ مطلب نہیں ہوتا انہ مقطوع بصحتہ فی نفس الامر، کہ حقیقت میں نفس الامر سے مراد یہ ہے کہ واقعی حقیقت میں ہی یہ جو حدیث ہے بالکل 100% صحیح ہے اور اس کا صحیح ہونا بالکل قطعی ہے، یقینی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کیونکہ جو اس کے اندر ساری شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس میں مین چیز یہ ہے کہ اس کے سارے راوی عادل یا ثقہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ثقہ راوی سے بھی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے یا بھول چوک ہو جائے، تو اس لیے اس کو ہم قطعی اور یقینی طور پر صحیح ہونے کا درجہ دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو شرائط ہیں کہ جو ہماری تحقیق ہے اس کے اعتبار سے اس میں صحت والی ساری شرائط پائی جا رہی ہے، تو اس کو ہم اپنی تحقیق کے اعتبار سے صحیح حدیث قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح والمراد بقول ھذا حدیث غیر صحیح، جب محدثین کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے انہ لم تتحقق فی شروط الصحہ الخمسہ السابقہ، کہ جو 5 شرائط صحیح حدیث کی پیچھے بیان ہوئی ہیں وہ ساری اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، کلیہ او بعضیہ، یا تو ساری نہیں پائی جا رہی یا پھر ان میں سے بعض نہیں پائی جا رہی، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو غیر صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر صحت والی ساری شرائط موجود نہیں ہے۔ لا، یہ ان کا مطلب نہیں ہوتا، یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ جو حدیث ہے یہ واقعی ہی جھوٹی ہے اور حقیقت میں ہی یہ بالکل غلط حدیث ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ جواز اصابت من ہوا کثیر الخطا، کیونکہ بعض اوقات کوئی راوی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں کرنے والے ہوتے ہیں یا ضعیف کمزور راوی ہوتے ہیں یا حافظہ ان بھی کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بعض باتیں ٹھیک بھی سنا دیتے ہیں یا ٹھیک بھی روایت کر دیتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے یہ جو محدثین کی تحقیق ہے اس کے اعتبار سے یہ حدیث غیر صحیح نظر آ رہی ہے، وہ شرائط اس میں ساری نہیں پائی جا رہی۔ اس کے بعد ایک اور بات کر رہے ہیں کہ هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانید مطلقا، کہ کیا کسی سند کے بارے میں یہ مطلقاً کہا جا سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی تمام کے تمام اسناد ہیں ان میں سے سب سے زیادہ یہ اصح ہے، سب سے زیادہ یہ صحیح ہے، پوری دنیا میں جتنے بھی اسناد ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ اعلیٰ ہے، کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ المختار، تو اس کے بارے میں جو زیادہ راجع بات ہے، پسندیدہ بات ہے، وہ یہی ہے کہ لا یجزم فی اسناد، کسی سند کے بارے میں یہ جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مطلقاً پوری دنیا کی اسناد میں سے سب سے اعلیٰ اور اصح ہے، یعنی تفاوت مراتب الصحت مبنی علی تمکن الاسناد من شروط الصحہ، کیونکہ صحت کے جو مختلف مراتب ہوتے ہیں وہ سند کے اندر جو صحت کی شرائط ہیں ان کے فرق کی وجہ سے وہ مراتب مختلف ہوتے رہتے ہیں، ہر سند کے اندر کچھ نہ کچھ شرائط کا فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی کیفیت بھی مختلف ہوتی رہتی ہے، اس کا مرتبہ بھی مختلف ہوتا رہتا ہے۔ وَيَنْظُرُ تَحَقُّقُ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ فِي جَمِيعِ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، صحت کی جتنی بھی شرائط ہیں، عادل ہونا، ضابط ہونا اور اسی طرح اتصال سند وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بھی آگے کئی مراتب ہوتے ہیں، تو ان سب صفات کا، سب شرائط کا اعلیٰ درجہ کسی سند کے اندر پایا جائے اور وہ سند بالکل ہر اعتبار سے کامل ہو اور دنیا کے سارے سندوں سے ممتاز ہو، اعلیٰ ہو، یہ بہت نادر ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ اعلیٰ والا مرتبہ ہوتا ہے، کسی میں کچھ کمی والا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن ہے ساری صحت والی باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں بہت فرق آتا رہتا ہے۔ فالاولیٰ الامساک عن الحکم لاسناد، بہتر یہی ہے کہ کسی اسناد کے بارے میں ہم یہ حکم لگانے سے رک جائیں کہ یہ اصح الاسانید ہے، مطلقاً یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ومع ذلك، لیکن اس کے باوجود بعض ائمہ سے، محدثین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کسی سند کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو سند ہے یہ اصح الاسانید ہے، بہت اعلیٰ درجے کی سند ہے۔ والظاہر هو ان كل امام رجح ما قوی عنده،
اس میں پھر یہ کہ مختلف ائمہ کے جو اقوال ہے وہ مختلف ہے، ہر امام نے اپنے نزدیک جو زیادہ ان کو قوی اور مضبوط سند لگی ہے اس کو صح الاسانید کہہ دیے ہے۔ ان اقوال میں سے کچھ یہ ہیں، تو ایک تو یہ کہ یہ جو سند ہے الزہری عن سالم عن ابیہ، سالم یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو ان کے بیٹے کی روایت اور پھر آگے زہری ان سے روایت کرنے والے ہیں۔ تو اسحاق بن راہوی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ دو محدثین ہیں، انہوں نے ان سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے اس سند کو بہت اعلیٰ اور اصح الاسانید قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سند ہے ابن سیرین عن عبیدہ عن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے یہ سند ہے۔ تو یہ علی ابن مدینی اور فلاس دو محدثین ہیں، ان سے یہ بات نقل کی گئی ہے، روایت کی گئی ہے کہ وہ اس کو ان سند کو اصح الاسانید قرار دیتے ہیں۔ آگے الاعمش عن ابراہیم عن علقم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ سند ہے، تو یہ اس کو اصح الاسانید کہتے ہیں۔ کون؟ ابن معین، یحییٰ بن معین، یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں اور بہت بڑے یہ محدث ہیں، انہوں نے اس سند کو اعلیٰ درجے کی سند قرار دیا ہے، اصح الاسانید کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور سند کے بارے میں بھی ہے الزہری عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان سے ان کے بیٹے علی جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے وہ نقل کرتے ہیں، پھر ان سے ابن شہاب زہری نقل کرتے ہیں۔ یہ والی جو سند ہے یہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اس کو صح الاسانید قرار دیا ہے۔ ایک اور سند ہے مشہور مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو امام بخاری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اس سند کو صح الاسانید قرار دیا کہ اس میں امام مالک رحمہ اللہ ائمہ میں سے ہیں اور بڑے محدث ہیں، ان کے استاد نافع تابعی ہیں اور اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کی سند ہے۔ دوبارہ یہ کچھ اقوال ائمہ سے منقول ہے، لیکن اوپر انہوں نے بتا دیا ہے کہ راجح بات زیادہ بہتر یہی ہے کہ مطلقاً کسی سند کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ اور اصح الاسانید ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما هو اول مصنف فی الصحیح المجرد، کہ ویسے تو کتابوں کے اندر مختلف حدیث جمع کی جاتی ہیں، اس میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں، حسن بھی ہوتی ہیں، بعض میں ضعیف بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی وہ کون سی کتاب ہے؟ مصنف سے مراد یہ کہ تصنیف کوئی کتاب وہ کون سی ہے جس میں مجرد صرف صحیح حدیث اس میں جمع کی گئی ہوں؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی ایسی کتاب جس میں صرف صحیح حدیث جمع کی گئی ہوں وہ صحیح بخاری ہے۔ اول مصنف فی صحیح المجرد صحیح البخاری ثم صحیح مسلم، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے۔ تو انہوں نے دونوں جو حضرات ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں صرف صحیح حدیث کو جمع کیا ہے، کوئی بھی حسن یا ضعیف حدیث ان کتابوں میں نہیں ہے۔ وہما اصح الکتب بعد القرآن، یہ جو دونوں کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، یہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح اور مستند ترین کتابیں شمار کی جاتی ہیں۔ وقد اجمعت الامت ولا تلقی کتابیہما بالقبول، اور پوری امت نے ان دونوں کتابوں کو قبول کیا ہے، اس پر سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے، ان کتابوں کو پوری امت کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہے، مطلب ساری امت نے ان کتابوں کو مستند اور صحیح قرار دیا ہے اور ان کی احادیث کو صحیح شمار کیا ہے، کتابوں کو قبول کیا ہے۔ ایہما اصح، ان دونوں کے بارے میں تو بات آ گئی ہے، لیکن ان دونوں میں سے پھر زیادہ صحیح کون سی ہے، زیادہ اعلیٰ مرتبہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں کہ والبخاری اصحہما واکثرہما فوائد، ان میں سے بھی بخاری جو ہے وہ مسلم سے زیادہ صحیح بھی ہے، صحت کے اندر بھی اس کا درجہ بخاری کا مسلم سے اعلیٰ ہے، اور فوائد کے اعتبار سے بھی بخاری کے اندر مسلم سے زیادہ حدیثی جو فوائد ہیں وہ مل جاتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ وذالک، اس کی تفصیل بیان کرے، لیتا احادیث البخاری اشد اتصالا و اوثق رجالا، کہ بخاری مسلم سے زیادہ صحت کے اندر اعلیٰ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کی جو احادیث ہے ان میں اتصال کی جو شرائط ہیں وہ امام بخاری نے بہت سخت رکھی ہیں، سند کو متصل قرار دینے میں، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، اور ان کے جو رجال ہیں جن سے وہ روایت کرتے ہیں وہ زیادہ ثقہ ہیں بنسبت صحیح مسلم کی مجموعی طور پر۔ تو یہ تو اصح ہونے کی بات ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ مِنَ الاستنباطات الفقہیہ، اور فوائد زیادہ ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ احادیث سے انہوں نے بہت سارے فقہی مسائل کا بھی استنباط کیا ہے، جیسے کہ ابواب کے جو عنوان ہوتے ہیں ترجمۃ الباب، اس میں وہ حدیث سے ثابت ہونے والا مسئلہ یا کوئی فائدہ یا کوئی نقطہ وغیرہ کوئی حکمت بیان کر دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزیں بخاری کے اندر بہت ساری ہیں، صحیح مسلم میں ایسا نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف احادیث ہی نقل کی گئی، اس اعتبار سے بخاری زیادہ اصح بھی ہے اور فوائد کے لحاظ سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔
هذا وكون صحیح البخاری اصح من صحیح مسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے زیادہ اصح ہے، اس کی صحت زیادہ مضبوط ہے، یہ بھی اعتبار المجموع، مجموعی اعتبار سے ہے، لیکن بعض احادیث میں ایسا ہو سکتا ہے وَإِلَّا فَقَدْ يُوجَدُ بعض الحادیث فی مسلم اقوى من بعض الحادیث فی البخاری، ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم کے اندر بعض جو حدیث ہیں وہ بخاری کی بعض احادیث سے زیادہ اقوا ہوں، لیکن وہ بعض ہوگا، مجموعی طور پر جو بخاری ہے وہ مسلم سے زیادہ اصح ہے، زیادہ قوی ہے۔ وقیلہ، اور ایک قول بعض علماء کا یہ بھی ہے ان صحیح مسلم اصح، کہ صحیح مسلم زیادہ سے صحیح ہے بخاری کی بنسبت، لیکن یہ قول مرجوح ہے، مطلب یہ کہ ضعیف کمزور قول ہے۔ والصواب والقول الاول، ذرا جو درست قول ہے جمہور علماء کا، محدثین کا، وہ یہ ہے کہ پہلا قول کہ بخاری مسلم سے زیادہ اصح ہے، زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حال استواب الصحیح او التزماہ، کہ کیا ان دونوں حضرات نے، امام بخاری اور امام مسلم نے، صحیح حدیث جتنے بھی ہیں ان سب کا استیاب کیا، اپنی کتابوں میں سب کو جمع کر دیا ہے، کہ اس کا انہوں نے التزام کیا کہ جتنی بھی صحیح حدیث ہوں گی ان سب کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ لم يستوعب البخاری و مسلم الصحیح فی صحیحیہما، دونوں حضرات نے ساری صحیح احادیث کو اپنی کتابوں میں جمع کرنے کا استیعاب نہیں کیا، سب کو جمع نہیں کیا، اکٹھا نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کا انتظام کیا، اس کی کوشش کی ہے۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقط قال البخاری ما دخلت فی کتابی الجامع الا ما صح، کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر صرف وہی حدیث جمع کی ہیں جو صحیح حدیث ہیں، مطلب کوئی حسن یا ضعیف کمزور حدیث جمع نہیں کی۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری بات وترکت من الصحاح فی حال الطول، لیکن ساری کی ساری صحیح حدیث اس میں نے جمع نہیں کی، بلکہ صحیح حدیث میں بھی انتخاب کیا ہے، بہت ساری صحیح حدیث میں نے چھوڑ دی ہیں اس کتاب میں ذکر کرنے سے، تاکہ طوالت زیادہ نہ ہو جائے، کتاب زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ قال مسلم، اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا، ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی میرے نزدیک صحیح حدیث ہیں ان سب کو میں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ میں نے انتخاب کیا ہے انما وضعت ما اجمع علیہ، کہ میں نے صرف اس میں منتخب کر کے وہ حدیث جمع کی ہیں جن کی صحت کے اوپر محدثین کا اتفاق یا سب ان کو صحیح مانتے ہیں، اور ان کے اندر صحیح والی شرائط ہیں وہ سب کے نزدیک پائی جاتی ہیں، ان کو میں نے منتخب کر کے اس میں جمع کیا ہے۔ الفاتہما شیء کثیر او قلیل من الصحیح، پچھلی جو بات تھی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ساری کی ساری صحیح حدیث بخاری اور مسلم میں جمع نہیں ہے، بلکہ ان سے صحیح حدیث کی کتابوں سے باہر بھی ہیں، چھوٹ بھی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ان دونوں سے چھوٹی ہوئی حدیث ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ قال الحافظ ابن الاخرم، تو یہ ایک محدث کہتے ہیں کہ لم یخذهما الا القلیل، کہ ان حضرات سے جو احادیث صحیح رہ گئی ہیں وہ بہت کم ہی ہیں، باقی زیادہ تر ان کتابوں میں آ گئی ہیں، لیکن اس بات کے اوپر نکیر کی گئی، اعتراض کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، جو ان حضرات سے رہ گئی ہیں وہ بڑی تعداد میں ہیں۔ وہ صحیح ہوا انه فاتهما شیء کثیر، صحیح قول یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں صحیح حدیث ایسی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم میں نہیں آ سکیں، اور خود امام بخاری رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے قال، انہوں نے فرمایا ما ترکت من الصحاح اکثر، صحیح حدیث میں سے میں نے انتخاب کر کی کتاب میں جمع کی ہیں، جو میں نے چھوڑ دی ہیں جو اس کتاب میں نہیں آئیں وہ زیادہ ہیں، وہ اکثر ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ قول ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ میں نے 1,00,000 صحیح حدیث حفظ کی تھی، یاد کی تھی، اور 2,00,000 جو ہے وہ غیر صحیح حدیث یاد کی تھی۔ 1,00,000 سے صحیح حدیث یاد کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری بخاری میں موجود نہیں ہے، بخاری میں تو تکرار کو اگر ہٹائیں تو 4,000 بنتی ہیں، تکرار کے ساتھ 7,275 بنتی ہیں، تو باقی جو 1,00,000 تک ہیں وہ ساری کی ساری کتابوں سے باہر ہیں، سے ہٹ کر ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کتابوں کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں صحیح حدیث موجود ہیں جو دوسری کتابوں میں ہیں۔